اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، تلاش علم چینل پہ آپ کا میزبان انجینئر ساجد علی انقلابی حاضر خدمت ہے۔ آج سے پچھلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی وہ ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے بنائی۔ آج ہم جو گفتگو لے کر حاضر خدمت ہو رہے ہیں، اس گفتگو کا عنوان ہے انتقام کربلا۔ محترم ناظرین، سانحہ کربلا میں، واقعہ کربلا میں آل رسول، اولاد رسول کو بڑی بے دردی کے ساتھ بدبختوں نے شہید کیا۔ جب یہ شہادتیں ہو چکیں، 72 افراد نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا اور باقی جو بچے ان کو قیدی بنا کر کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے دمشق لے جایا گیا اور دمشق سے یزید بدبخت کے دربار میں اور پھر واپسی مدینہ کی طرف۔ محترم ناظرین، واقعہ کربلا ہونے کے بعد ہر طرف امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دکھ اور غم کی صورتحال تھی کہ کس طرح بدبختوں نے، نبی کا نام لینے والوں نے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کی آل کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا۔ محترم ناظرین، وقت گزرتا چلا گیا، امت مسلمہ کے اندر محبان اہل بیت کو جب یہ پتہ چلتا گیا تو امت مسلمہ کے اندر کچھ لوگ جو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پھر واقعہ کربلا کا بدلہ لیا، اور اس واقعہ کربلا کے بدلہ کی پیشین گوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے حبیب، میں نے یحییٰ بن زکریا کے خون کے بدلہ میں 70,000 لوگوں کو مارا، اور بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کے بیٹے کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 لوگوں کو ماروں گا۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ پیشین گوئی فرما دی گئی کہ واقعہ کربلا کے بعد جو انتقام کربلا ہوگا، انتقام کربلا میں 1,40,000 لوگوں کو امام علی مقام کی شہادت کے بدلے میں مارا جائے گا، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ مختار ثقفی کا نام تاریخ اسلامی کے ان چند حکمرانوں میں سے آتا ہے جس نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی شہادت جو ہوئی اس شہادت کا بدلہ لیا،
اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بدلے میں وہ لوگ جنہوں نے امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، وہ لوگ جنہوں نے امام علی مقام کے بیٹوں کو شہید کیا، وہ لوگ جنہوں نے امام علی مقام کے بھتیجوں کو شہید کیا، وہ لوگ جنہوں نے امام علی مقام کے بھانجوں کو شہید کیا، وہ لوگ جنہوں نے امام علی مقام کے بھائیوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، وہ لوگ جنہوں نے امام علی مقام کے چاہنے والوں اور محبان اہل بیت کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، وہ لوگ جنہوں نے گلشن نبوت کے پھولوں کو اجاڑا، اس مختار ثقفی نے ان 1,40,000 کوفیوں کو، لوگ جنہوں نے گلشن نبوت کے پھولوں کو اجاڑا، مسئلہ، اب مختار ثقفی نے ان میں سے ایک ایک کو چن کر واصل جہنم کیا۔ ہمیں مختار ثقفی کے جو بعد میں دعوی نبوت بھی کیا اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ جو ایک اچھا کام اس بندے نے کیا، اس نے پھر ایک ایک کوفی کو، ایک ایک یزیدی کو جب چن چن کر واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ وہ عمر بن سعد جو امام علی مقام کی شہادت میں امام علی مقام کو شہید کرنے میں پیش تھا، عبید اللہ ابن زیاد تھا، ہرملہ جس بدبخت نے امام علی مقام کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر جن کی عمر 6 ماہ تھی ان کے حلق میں تیر مارا، اور سنان بن انس، شمر، یہ لوگ جو پیش تھے، مختار ثقفی نے ایک ایک کو چن چن کر جب مارا تو اس وقت ایک اور جنگجو تھے جن کا نام تھا ابراہیم بن اشتر نخعی، یہ مشہور جنگجو تھا، یہ بھی اپنی فوج لے کر مختار ثقفی کے ساتھ مل گیا، اور بصرہ اور کوفہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ان بدبختوں کو پہچان کر چن چن کر ان کی گردنیں کاٹی گئیں۔ وہ گردنیں کاٹنے کے بعد ابراہیم بن اشتر نے ان کی گردنیں مختار ثقفی کے پاس مسجد میں بھیجیں، اور مسجد میں ان گردنوں کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ ڈھیر لگانے کے بعد اسی طرح جس طرح ان بدبختوں نے امام علی مقام اور آپ کے چاہنے والوں کے سروں کو نیزے پہ لگایا، ان کے سروں کو بھی اسی طرح نیزے پہ لگایا گیا۔ اور 2 روایات آتی ہیں، مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر اور یہ سر لے کر مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجے، یا ایک روایت آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بڑے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس یہ سر بھیجے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں امام زین العابدین کے پاس یہ سر بھیجے، اور یہ اس طرح انتقام کربلا ہوا۔ اب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں انتقام کربلا کے حوالے سے ان واقعات کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ انتقام کربلا ہوا اور کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ ہوا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب مختار ثقفی کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کی گردن جو ہے وہ رکھی گئی تو ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، اور سارے لوگ دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے، اور وہ تمام لوگوں کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کے نتھن ناک کے ذریعے منہ میں داخل ہوتا ہے، یا منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور ناک کے ذریعے باہر آتا ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ ہم نے دیکھا کہ وہ سانپ عبید اللہ ابن زیاد کے ناک کے ذریعے منہ میں داخل ہوتا ہے اور پھر باہر نکلتا ہے۔ اس طرح ان بدبختوں کو سزائیں ملی، اور بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کی جو گردن تھی یہ مدینہ منورہ جب پہنچی تو مدینہ منورہ میں اس کی گردن کو نصب کیا گیا تاکہ ان کو پتھر مارے جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کے جسموں کو مختار ثقفی نے جلا دیا۔
محترم سامعین، کلبی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ پانی پی رہے تھے کوئی چیز ماری جس سے آپ کا جبڑا مبارک جو تھا وہ زخمی ہو گیا، خون مبارک نکلنے لگا، تو امام حسین نے فرمایا کہ اللہ تجھے کبھی سیراب نہ کرے۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی امام نے یہ فرمایا تو اس کے بعد پھر اس نے اتنا پانی پیا کہ پی کر اس کا معدہ پھٹ گیا، جس سے وہ مر گیا اور اس کی پیاس ختم نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جس بدبخت نے امام علی مقام کے جبڑے مبارک کو زخمی کیا اور نبی کے بیٹے کی زبان سے یہ لفظ نکلے، وہ پھر پیاسی حالت میں مرا۔ شاہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کچھ لوگ ہیں جو آسمان سے اترے ہیں، ان کے پاس جنگ کے آلات ہیں اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا کھوج لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ مختار ثقفی میدان میں اترا اور امام علی مقام کے قاتلوں کو چن چن کر اس نے واصل جہنم کیا۔ تو انتقام کربلا کے حوالے سے کتابیں بھری پڑی ہیں، روایات بھری پڑی ہیں۔ اسی طرح عمرو بن باجہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اسلام کے بعد پہلی ذلت جو عربوں پر مسلط ہوئی وہ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ عربوں کی ذلالت جو ہے وہ امام علی مقام کی شہادت کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اسی طرح حضرت قرہ بن خالد بیان کرتے ہیں، یہ احادیث مختلف کتابوں کے اندر آئی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت ابو رجاء اتاردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور ان کے اہل بیت کو گالیاں مت دو۔ ایک دفعہ بالحجیم کا ہمارا ایک پڑوسی کہنے لگا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ معاذ اللہ اس فاسق حسین بن علی کو اللہ تعالی نے قتل کر دیا؟ اب حضرت قرہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا اسی وقت اللہ تعالی نے اس کی دونوں آنکھوں میں پھولے کی بیماری ڈال دی اور اس طرح اللہ تعالی نے اس کی بصارت چھین لی اور وہ بدبخت نابینا ہو گیا۔ اعمش بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بیان کیا کہ بنو اسد میں کسی شخص نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر العیاذ باللہ گندگی پھیلائی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے گھر کے تمام لوگ پاگل ہو گئے، جنونی ہو گئے، کوڑی ہو گئے، بیماری اور فقر کا شکار ہو گئے۔ اسی وقت اب اسی طرح اور روایات کتابوں کے اندر عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ہم نشین تھا، ہمارا ایک دوست تھا، ہمارے پاس بیٹھنے والا تھا، وہ بڑی خوشبو لگاتا تھا، لیکن جو بھی خوشبو لگاتا تھا اس سے تارکول کی بدبو آتی رہتی تھی، تارکول کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ لوگوں میں سے کسی نے اس سے پوچھا کہ اے فلاں، تو جتنی مرضی خوشبو لگاتا ہے لیکن تارکول کی خوشبو تم پر حاوی رہتی ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے ایسی کوئی شے محسوس کی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے محسوس کیا ہے کہ تجھ سے تارکول کی بدبو آتی ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں کہ کیوں آتی ہے۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کو لوٹا تھا، یعنی گویا یہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا مجھے خواب دکھایا گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ حشر کے میدان میں جمع ہیں اور وہ قبروں سے پیاسے نکلے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے
اور ایک حوض ہے جس سے لوگ پانی پی رہے ہیں۔ اچانک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی پانی پلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی پانی پلاؤ۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ بے شک یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے حسین بن علی کو لوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین کو لوٹنے والوں کو لے جاؤ اور اسے تارکول پلاؤ۔ پھر جب وہ بندہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے صبح کی تو تارکول کی بو مجھ پر چھائی ہوئی تھی، اس دن سے لے کے آج تک میں جتنی بھی خوشبو لگا لوں تارکول کی بدبو میرے جسم سے نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت امام علی مقام کی شہادت میں اس جرم عظیم میں یہ بدبخت شامل تھے، انہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا۔ اب ایک ایک کر کے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہلال بن زکوان بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ہم پر خون جیسی بارش ہوئی جس کا اثر ہمارے کپڑوں میں باقی رہا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ہو رہے ہیں۔ اور ربیع بن منذر سوری یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کو امام حسین کی شہادت کی خوشخبری دیتا تھا۔ جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا تو یہ بدبخت لوگوں کو خوشخبری دیتا تھا مبارک ہو مبارک ہو کہ حسین بن علی کو شہید کر دیا گیا۔ اب ربیع بن منذری کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا تو وہ اندھا ہو چکا تھا اور اسے پکڑ کے لے جایا جاتا تھا۔ اب اسے نظر اس بدبخت کو کچھ نہیں آتا تھا۔ بے شمار واقعات کربلا کے بعد ہوئے۔ حضرت عباس بن حشام بن الکوفی اپنے والد اور دادا سے کے طریق سے نقل کرتے ہیں کہ بنو ابان بن دارم کے ایک شخص نے جسے زرع کہتے تھے امام حسین کی شہادت کا منظر دیکھا۔ امام حسین کو ایک تیر مارا گیا جو آپ کی گردن میں لگا تو آپ اپنے خون کو جمع کرنے لگے، پھر اس طرح اس کو آسمان کی طرف امام علی مقام نے خون کو پھینک دیا۔ اور یہ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے پینے کے لیے پانی مانگا تو دشمن نے تیر پھینکا جو آپ اور پانی کے درمیان حائل ہو گیا۔ آپ نے کہا اے اللہ اس زرع کو اسے پیاسا رکھ، اے اللہ اسے پیاسا رکھ۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے اس تیر انداز کو حالت نزع میں دیکھا، موت کی حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں گرمی سے چیختا تھا، جبکہ اس کی پیٹھ کے پیچھے برف اور اس کے سامنے پنکھے اور برف رکھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے کافور تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتا تھا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس نے ہلاک کر دیا۔ اس کے پاس ایک بڑا پیالہ لایا جاتا جس میں ستو یا پانی اور دودھ ہوتا تھا، اگر اسے 5 افراد پی لیتے تو انہیں کافی ہو جاتا، وہ اتنا بڑا پیالہ تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں وہ اسے پیتا اور پھر کہنے لگتا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس نے ہلاک کر دیا۔ اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح پھٹ چکا تھا اس بدبخت کا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، بے شمار روایات انتقام کربلا کے حوالے سے موجود ہیں۔ حسن بن حارث نخع کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ حجاج نے کہا جس کا کوئی کارنامہ ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر بیان کرنے لگے۔ سنان بن انس کھڑا ہوا اور کہا میں حسین کا قاتل ہوں۔ تو حجاج نے کہا اچھا کارنامہ ہے۔ وہ شخص اپنے گھر گیا،
تو اس کی زبان بند ہو گئی اور عقل ماری گئی. پھر وہ جس جگہ کھاتا تھا وہیں رفع حاجت کرتا تھا، وہیں اس کا پاخانہ نکل جاتا. عطا بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ سدی نے کہا ہے میں کپڑا بیچنے کے لیے کربلا آیا تو قبیلہ تئی کے ایک شیخ نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا. اس کے ہاں ہم نے رات کا کھانا کھایا. پھر ہم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا. میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں جو بھی شریک ہوا وہ بڑی بری موت مرا ہے. اس نے کہا اے اہل عراق، اے کپڑا بیچنے والے، میں تمہیں جھٹلاتا نہیں ہوں، لیکن میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو حسین کو شہید کرنے میں شریک تھے. اور کہنے لگا مجھے تو کچھ نہیں ہوا. جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص اپنے چراغ کے قریب گیا. چراغ تیل کے ساتھ جل رہا تھا. وہ اپنی انگلی کے ساتھ بتی نکالنے لگا تو آگ نے اسے پکڑ لیا. وہ اسے اپنے تھوک کے ساتھ بجھانے لگا تو آگ نے اس کی داڑھی کو بھی پکڑ لیا. پھر اس نے آگ کے بجھانے کے لیے خود کو پانی میں گرا دیا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ کوئلہ کی طرح جل چکا تھا. بدبخت، یہ اب اس انسان کا انجام ہے جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں میں شامل تھا. اسی طرح ابو نضر الجرمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بدصورت اندھے شخص کو دیکھا جس کی شکل بھی بری ہو چکی ہے اور وہ اندھا بھی ہے. تو اس سے اس کے اندھے پن کی وجہ سے میں نے پوچھا کہ آپ نابینا کیوں ہوئے، آپ اندھے کیوں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو عمر بن سعد کے لشکر میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شریک تھے. جب رات ہو گئی تو میں لیٹ گیا. میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خون سے بھرا ایک تھال پڑا ہے اور خون میں ایک پر پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر بن سعد کے ساتھیوں کو لایا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پر پکڑتے اور ان کی آنکھوں کے درمیان کچھ لکھ دیتے. پھر مجھے لایا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کے لیے میں نے تلوار چلائی، نہ نیزہ مارا اور نہ تیر پھینکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ہمارے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کیا. اگر تو نے تلوار نہیں چلائی تو کیا ہوا؟ تو نے نیزہ نہیں چلایا تو کیا ہوا؟ تو نے تیر نہیں چلایا تو کیا ہوا؟ تھا تو میرے حسین کے دشمنوں کی صف میں نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی اور درمیان والی دونوں انگلیوں مبارک سے اس کی آنکھوں کی طرف وہ اپنی انگلیاں بڑھائیں تو وہ کہتا ہے میں اٹھ گیا اور جب میں بیدار ہوا تو میری بینائی جا چکی تھی، میں اندھا ہو چکا تھا. اسی طرح محترم سامعین، حضرت اسد بن قاسم بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا صالح بن شہام نے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. یہ واقعات اس طرح پھر چلتے ہیں. اعمش بیان کرتے ہیں کہ اہل شام میں سے کسی شخص نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گندگی ڈالی العیاذ باللہ، تو وہ اسی وقت برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. المختصر، حضرات ذی وقار وہ تمام بدبخت جنہوں نے مل کر عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، کربلا والوں پہ ظلم و ستم کیے، جب انتقام کربلا شروع ہوا تو ان کو بیماریوں نے آ گھیرا، ان کو اپنے انجام کو وہ پہنچنے لگے. کوئی جل کر مر گیا، کوئی پیاسی حالت میں مر گیا، کوئی نابینا ہو کر مر گیا، کسی سے بدبو نہیں جاتی تھی. تو قدرت نے پھر انتقام لیا
اور بالخصوص مختار ثقفی کو انتقام کربلا کے لیے بھیجا گیا، اور مختار ثقفی نے 1,40,000 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جس طرح ان لوگوں نے ظلم کیے تھے قافلہ حسین پہ، اسی طریقے سے مختار ثقفی نے بھی ان کے ساتھ کیا، اور یہ انتقامی کربلا ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل تلاش علم کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ ہم ایسی مزید ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔